مارکہ حق میں بھارت کے سارے جہاز گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے تھوڑا رحم کیا، پھر سے جنگ مسلح کی گئی تو بھی ہم تیار ہیں۔ بی بی شہید کی 18ویں برسی پر کڑی خدا بخش میں خطاب کرتے ہوئے صدر آصف زرداری نے کہا، بھارت بڑی طاقت ہے، لیکن وہ پاکستان کے صدر وزیر اعظم آرمی چیف والا دل گردہ کہاں سے لائے گا؟ اپنی تقریر میں صدر آصف زرداری نے بتایا کہ ان کے ملٹری سیکرٹری نے کہا، سر جنگ شروع ہو گئی ہے، بنکر میں چلیں۔ جواب دیا، ہم میدان میں مرتے ہیں۔ صدر آصف زرداری کا کہنا تھا کہ ایک بیوقوف آدمی نے 4 سال میں دنیا بھر سے ہمارے تعلقات خراب کیے۔ پاکستان کھپے کا نعرہ بی بی شہید کا ہی نعرہ تھا۔ سال کی سب سے بڑی کامیابی جنگ میں بھارت کو شکست دینا ہے۔ جن طیاروں سے بھارت کے طیارے گرائے وہ چین سے آصف زرداری نے منگوائے تھے۔ ہمارے فیلڈ مارشل کا نام سن کر مودی چھپ جاتا ہے، عالمی فورم سے بھی غائب ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا گڑی خدا بخش میں جلسہ عام سے خطاب، کہا، پاکستان کی ایئر فورس کی بھی بڑی کامیابی ہے۔ گڑی خدا بخش کی قربانی کی وجہ سے پاکستان ایٹمی قوت بنا، میزائل ٹیکنالوجی ملی۔ بلاول نے مزید کہا، 9 مئی جیسے حملے اور اداروں کو برا کہنا سیاسی دائرے میں نہیں آتا۔ بے نظیر بھٹو شہید کا آخری پیغام مفاہمت کا تھا، آج نہیں تو کل ہمیں مفاہمت کی ضرورت پڑے گی۔ سیاسی جماعتوں کو سیاسی انتہا پسندی چھوڑنا ہوگی، حکومتی جماعتوں کو ملکی مفاد کا سوچنا ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں دھند کا راج، حد نکاح کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے درخانہ ننکاح صاحب اور M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک بند۔ موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کے باعث بند۔ لاہور میں کینال روڈ پر باراتیوں کی وین بے قابو ہو کر نہر میں جا گری، حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 11 زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ سعودی عرب کی صومالیہ کی خود مختاری، یکجہتی اور علاقائی استحکام کی مکمل حمایت۔ سعودی عرب نے صومالی سرزمین پر نئے ملک کا قیام تسلیم کرنے کا اسرائیلی اعلان مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق صومالی سرزمین پر کسی بھی نئی ریاست کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ صومالیہ میں یک طرفہ علیحدگی کی کوشش بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کا صومالیہ کے ساتھ قانونی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ چار روزہ جنگ میں پاک فوج نے بھارتی دعووں کو پاش کیا۔ بھارت نے نور خان ایئر بیس پر حملہ کر کے سپر غلطی کی۔ جنگ میں ہم نے بھارت کے 7 طیارے مار گرائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سالانہ نیوز بریفنگ، کہا، بھارت نے 36 گھنٹے میں 80 ڈرون بھیجے، ہم نے 79 کو نیوٹرلائز کیا۔ بھارت جہاز گرائے جانے پر مسلسل جھوٹ بولتا رہا، ہم نے کسی کو جنگ رکوانے کا نہیں کہا۔ مارکہ حق میں فتح سے دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ پاکستان غزہ میں قیام امن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ ہم حماس کو خیر مسلح کرنے نہیں جائیں گے۔ اس حوالے سے سول ملٹری قیادت میں بڑی وضاحت ہے۔ یمن میں امن کی سعودی اور اماراتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے تک خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستان نے معاشی قوت بننا ہے۔ متحدہ عرب امارات جنوری میں $2 ارب کے رول اوور کے لیے تیار ہے۔ افغان طالبان رجیم کی بے حسی اور نااہلی سے افغانستان میں ادویات کا بحران سنگین۔ افغانستان پر قابض عسکریت پسند طالبان رجیم نے ادویہ بحران کی شکل میں ایک اور انسانی المیہ کو جنم دے دیا۔ افغانستان میں ادویہ کی قلت اور ناقص ادویہ کی بھرمار سے لاکھوں انسانی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ افغان جریدے ہر صبح نے بھی ادویات کی شدید بحران کی تصدیق کی اور واضح کیا۔ پاکستان سے آنے والے ادویات درآمد پر پابندی کے بعد سے ملک میں ادویات بحران سنگین ہو گیا۔ بچے، حاملہ خواتین اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ ناقص ادویات بے اثر ثابت ہونے کی وجہ سے مریض اسمگل شدہ ادویات استعمال کرنے پر مجبور۔ اور دختر پاکستان مونا خان نے لنڈن میراتھن ریس میں گینیس ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ مونا خان نے 42.2 کلومیٹر کا فاصلہ مقررہ وقت میں سر کر کے پاکستان کا نام روشن کیا۔ مونا خان نے تاریخی کامیابی حاصل کر کے بتایا کہ پاکستانی خواتین عالمی سطح پر کسی سے کم نہیں۔ مونا خان نے عزم، ہمت اور محنت کی عظیم مثال قائم کی۔ لنڈن میراتھن ریس میں پاکستانی ایتھلیٹ نے سبز ہلالی پرچم اٹھا کر بھارتی ریسر کو پیچھے چھوڑا۔ مونا خان فتح نے ثابت کیا کہ پاکستانی خواتین کسی بھی میدان میں اپنے حریف کو مات دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔